اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اور یہ عبادت کیوں بجا لانی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ اس عبادت کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقوی میں ترقی کرو گے۔ یہ وہ پہلا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قرآن کریم میں دیا ہے۔ یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لائے۔ قرآن کریم نے پہلا حکم جو دیا وہ بھی عبادت کا دیا، اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قیامت والے دن جب ہم خدا کے حضور کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلا سوال جو ہم سے کیا جائے گا وہ بھی عبادت کے حوالے سے کیا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب خدا تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اس کی ہستی کے اوپر یقین ہونا، یہ انسان کے اعمال کو سنوارتا ہے، اس میں حسن پیدا کرتا ہے، اور اس کے اندر، ان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب خدا موجود ہے اور اس نے پیدا کیا ہے اور انسان اس دنیا میں آیا اور پھر ایک وقت کے بعد اس نے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، جیسا کہ پہلے لوگوں کو جن کو اللہ نے پیدا کیا تھا وہ اب موجود نہیں ہے، وہ بھی یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، ایسے ہی سب نے چلے جانا ہے۔ تو جب جانا ہے تو پھر خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، تو آخرت کا یقین بھی بہت ضروری ہے۔ جب یہ دونوں یقین اور ایمان انسان کے اندر موجود ہو، یعنی خدا کی ہستی کے اوپر یقین ہو کہ ہمارا ایک خالق اور مالک خدا ہے جو ہمارا رب بھی ہے، اور پھر یہ دنیا عارضی ہے، ہم نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، اور پھر ہماری جواب طلبی بھی ہوگی۔ تو جب یہ دونوں یقین انسان کے اندر پائے جائیں تو پھر اس کے اعمال کا رنگ ہی بدل جاتا ہے، اس کی عبادت کا رنگ بدل جاتا ہے، اور اس کی عبادت سنور جاتی ہے، اس میں ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے، اور عاجزی اور تضرع کے ساتھ انسان عبادت بجا لاتا ہے۔ جب خدا موجود ہے، دیکھ رہا ہے اور ہماری عبادت کو بھی دیکھ رہا ہے، تو پھر یقیناً اس عبادت میں حسن پیدا ہوگا۔ تو جب یہ شعور انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بھی کوتاہی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے حقوق میں بھی کوتاہی نہیں کرتا، اور اس طرح جب کوتاہی نہیں ہوگی تو پھر انسان خدا کی محبت میں بھی ترقی کرتا ہے۔ اب یہ عبادت کس طرح ادا کی جائے، اس میں کیا کیا رنگ بھرنے چاہیے، اور کیا وہ طریق ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی عبادت کو حسین بنا سکتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ آپ نماز کو مکمل توجہ اور اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ موت کا کچھ اعتبار نہیں، موت کا کچھ اعتبار نہیں، ہم سب کے سب عمر کی ایک تیز رفتار گاڑی پر سوار ہیں، اور مختلف مقامات پر ٹکٹ ہمارے پاس ہے، اور مختلف مقامات کے ٹکٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ کوئی 10 برس کی منزل پر اتر جاتا ہے، کوئی 20، کوئی 30، اور بہت ہی کم 80 برس کی منزل پر۔ جبکہ یہ حال ہے تو پھر کیسا بد نصیب وہ انسان ہے کہ وہ اس وقت کی جو اس کو دیا گیا ہے کچھ قدر نہ کرے اور اس کو ضائع کرے۔ اب دیکھیں کہ کیسی عمدہ مثال ہے جو حضرت
مسیح موعود علیہ السلام نے دے کے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو عمر کی گاڑی ہے وہ تو بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے. انسان اپنے بچپن کی طرف دیکھے پیچھے تو ایسے یہ کل کی بات لگتی ہے. جو بڑی عمر کے ہو گئے ہیں ان کو اگر وہ پیچھے اپنی جتنی زندگی گزار رہے ہیں اس کی طرف دیکھیں تو انہیں اپنا بچپن بھی کل کی بات لگتی ہے. شادی کی تو وہ بھی جیسے لگتا ہے جیسے کل ہی ہوئی تھی. تو یہ ساری عمر جو ہے یہ انسان جب گزار کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور خدا اس سے پوچھتا ہے کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان مجھے جواب دے گا کہ یومن و بعض یومن، کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ میں دنیا میں گزار کے آیا ہوں. تو وہ 80 سال ہوں یا 60 سال ہوں یا 90 سال ہوں، وہ ایسے ہی لگے گا کہ جیسے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ تھا اس دنیا میں جو انسان گزار کے گیا. تو بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو عمر کی گاڑی ہے یہ چل رہی ہے اور ہر ایک کے پاس اس گاڑی کا ٹکٹ ہے. کسی نے حضور فرماتے ہیں کہ کسی نے 10 برس کی منزل کا ٹکٹ لیا ہوا ہے، 10 برس زندہ رہ کے اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. کوئی 20 سال کے بعد چلا جاتا ہے، کوئی 30 سال کے بعد چلا جاتا ہے، اور بہت ہی کم ہے جو 80 برس کی منزل تک پہنچتے ہیں. تو فرمایا کہ جب وقت اتنا تھوڑا ہے ہمارے پاس تو اس وقت کی قدر کرنی چاہیے اور پھر اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. فرمایا نماز میں دعا اور تضرع انسان کی زاہدانہ زندگی کا بڑا بھاری معیار ہے. فرمایا کہ نماز میں دعا اور تضرع انسان کی زاہدانہ زندگی کا بڑا بھاری معیار نماز ہے. وہ شخص جو خدا کے حضور نماز میں گریاں رہتا ہے امن میں رہتا ہے. جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں چیخ چیخ کر روتا ہے اور اپنی ماں کی محبت اور شفقت کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح پر نماز میں تضرع اور ابتحال کے ساتھ خدا کے حضور گڑ گڑانے والا اپنے آپ کو ربوبیت کی عطوفت کی گود میں ڈال دیتا ہے. یاد رکھو اس نے ایمان کا حظ نہیں اٹھایا جس نے نماز میں لذت نہیں پائی. اب نماز میں لذت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی کھانا کھاتا ہے اور اس کو کھانے کا مزہ نہیں آتا اور اس کا جو مزہ ہے یعنی جو ٹیسٹ کی جو حص ہے اگر وہ چلی جائے تو وہ ڈاکٹروں کے پاس دوڑتا ہے. فرمایا کہ جو میاں بیوی کے تعلقات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک لطف اور مزہ رکھا ہوا ہے، اگر کسی کو وہ مزہ نہیں آتا تو اس کے لیے بھی وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا. لیکن سال ہر سال انسان عبادت کرتا رہتا ہے اور عبادت میں اس کو مزہ نہیں آتا تو اس کی فکر ہی نہیں کرتا. لیکن نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ مزہ رکھا ہوا ہے اور یہ مزہ موجود ہے، اور یہ اس وقت آتا ہے کہ جب انسان بڑی حضوری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، ابتحال کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا نا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی اتنا مزہ مجھے نماز میں آتا ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے نماز میں لذت نہیں پائی اس نے ایمان کا حظ نہیں اٹھایا. نماز صرف ٹکڑوں کا نام نہیں ہے. بعض لوگ نماز کو تو 2-4 چونچے لگا کر جیسے موٹی ٹھونگے مارتی ہے ختم کرتے ہیں. نماز میں دعا مانگو، نماز کو دعا کا ایک وسیلہ اور ذریعہ سمجھو. فرمایا کہ انسان کو واجب ہے کہ وہ ایک سائل کامل اور محتاج مطلق کی صورت بنا دے، اور جیسے ایک فقیر اور سائل نہایت عاجزی سے کبھی اپنی شکل سے اور کبھی آواز سے دوسرے کو رحم دلاتا ہے، اسی طرح سے چاہیے کہ پوری تضرع اور ابتحال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض حال کرے
بس جب تک نماز میں تضرع سے کام نہ لے اور دعا کے لیے نماز کو ذریعہ قرار نہ دے، نماز میں لذت کہاں؟ فرمایا موت سے بے فکر نہ ہو، کسی کو کیا معلوم ہے کہ ظہر کے بعد عصر کے وقت تک زندہ رہے یا نہ رہے۔ اب اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ایک شخص ہے، اس نے ایک نماز ادا کی اور اگلی نماز سے پہلے وہ یہاں اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ تو حضور یہی بات فرماتے ہیں کہ موت سے بے فکر نہ ہو، کسی کو کیا معلوم ہے کہ ظہر کے بعد عصر کے وقت تک زندہ رہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت ہی دوران خون بند ہو کر، یک وقت ہی دوران خون بند ہو کر جان نکل جاتی ہے۔ بعض دفعہ چنگے بھلے آدمی مر جاتے ہیں۔ ملفوظات جلدوم صفحہ 28 تا 29۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان پاکیزہ اور قیمتی نصائح سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ضمن میں یہ ہے کہ 21 سے 30 اکتوبر تک انشاءاللہ تعالیٰ عشرہ صلوات منایا جا رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مساجد اور نماز سینٹرز میں آ کر نماز ادا کریں، اور مساجد ہماری آباد ہونی چاہیے۔ اور یہ نہیں کہ نماز جو عشرہ ہے 10 دنوں کا، اس دوران نمازیں ادا کرنی ہے مساجد میں، بلکہ ہمیشہ کے لیے مستقلاً جو مساجد ہیں ان کو آباد کرنے کی ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حقیقی اخلاص کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا اور محبت کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔